پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے. دو ٹوک الفاظ ہم نے یہ کہا ہے. ہم اس کو ایگزاجریٹ نہیں کرتے اور ہم اس کو لک آؤٹ نہیں کرتے. جب جب خبر آتی ہے تو فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے وہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے، اور یہ ہمارا کنسرن اور پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا کنسرن ہے اور پوری دنیا کا کنسرن ہے. وہ دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب کو ایکسس ہونے چاہیے آئین، قانون اور رول کے مطابق. ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے. 3 ججز کا یہ آرڈر موجود ہے. گزشتہ 300 دنوں سے ملاقاتیں بند ہیں. ہمارے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ خان صاحب کی صحت کس حالت میں. جب جب ہم نے کہا ہے، ہم نے صرف یہ مانگا ہے کہ خان صاحب کی فی الفور علاج ہو، وہ ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی میں ہوں، خاندان کے سامنے ہوں اور اس ہاسپٹل میں ہوں جو فیملی نے چوز کیا ہے. یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے. یہ رولز ریگولیشن کے مطابق ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں. اس مرتبہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ ہوئی ہے، جس میں اس بات کا تصدیق ہوئی ہے کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہے، یہ وہ کنسرن ہے دوائیوں کا جو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے اور ہر پاکستانی کا کنسرن ہے. اور ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فی الفور ہاسپٹل شفٹ کیا جائے تاکہ اس کا بہترین ڈاکٹروں کی نگرانی میں ان کا علاج ہو. اس پہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ ہم مطالبہ پہلے کرتے. سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگا ہے. ہم چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کریں گے، ہم عدالتوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم پہلے 25 مرتبہ ہائی کورٹ جا چکے ہیں، 15 مرتبہ ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں. برائے مہربانی یہ خان صاحب کا بنیادی حق ہے. یہ بنیادی حق امپلیمنٹ کرتے ہوئے کل فی الفور ان کی فیملی ممبر کو ایکسس دے، کل ان کی ڈاکٹروں کو بھی ایکسس دے، کل ان کے وکیلوں کو بھی ایکسس دے. ملاقاتی ہوگی تو بہتری آئے گی، ملاقاتی ہوگی تو تشویش ختم ہوگی. جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، جب تک ایکسس اویلیبل نہیں ہوگا، جب تک خان صاحب کا علاج کے بارے میں نہیں آئے گا تو یہ تشویش ہمیشہ رہے گی اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارا اس پہ مطالبہ ہے. دیکھو، جن لوگوں نے ہمیں کھڑا کر دیا یہ ان کا احساس ہونا چاہیے. پرانی کی بات نہ کرو. علیمہ بیا جی نے جیسا بھی کہا کہ میں نے نہیں ہوا، علیمہ نے صحیح کہا ہے، درست کہا ہے. علیمہ کا حق ہے ان کے ساری بہنیں ملے. کہاں رول میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علیمہ نہیں مل سکتی یا 2 بہنیں نہیں مل سکتی؟ کہاں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر آ کر کے بات نہیں کر سکتے؟ ان کا تو رول یہی تھا کہ 265 رول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اندر سیاسی بات نہیں لکھ سکتے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ باہر بات نہیں کر سکتے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اس نے تو پہلے کہا ہوا ہے. جو پہلے 4 مہینے پہلے ہوا ہے وہ تو دیکھو اس وقت بھی غلط تھا. ایکسس نہ دینا بھی غلط تھا. ایکسس تو منع ہوا ہے نہ صرف 4 مہینے پہلے، ایکسس تو منع ہوا ہے گزشتہ اکتوبر سے آنورڈز. اتنا بڑا عرصہ بیچ میں گزر گیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا اس چوہے بلی والے کھیل کو ختم کرو. خان صاحب کو ایکسس دو، ڈاکٹروں کو جانے دو، ساری بہنیں چلی جائیں، وکلا سارے چلے جائیں. پہلے نہیں ملتے تھے، کیس میں کے دن پہ نہیں ملتے تھے، تو اب اچانک کیا ہوا کہ آپ نے بریک لگایا؟ یہ تو ہمارا حق ہے. لیکن اب ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوا وہ الگ بات ہے. لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایڈمٹ ہوا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی رہا ہے اور خان صاحب اس میڈیکیشن پر ہے. تسلی تب ہوگی جب ایکسس اویلیبل ہوگا. سب سے پہلے تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیں تقریباً تمام جتنی بھی ہمارے عدالتیں ہیں وہ یرغمال بن چکی ہیں، کیونکہ یہ جو ہیں انہوں نے غیر قانونی ایلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے یہ ترامیم لائے. یہ ترامیم بھی جو ہیں غیر آئینی ہیں کیونکہ عوامی مینڈیٹ سے یہ حکومت نہیں آئی، تو وہ ان پر اپنی مرضی کے فیصلے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. انصاف نہیں ہو رہا. ہم بیسک مطالبہ یہی کر رہے ہیں کہ انصاف ہو، اور عدالتوں کا کام انصاف کرنا ہے. وہ کسی کے ذاتی نوکر بنیں گے یا جو ہیں چٹ کے ذریعے کوئی فیصلے کریں گے تو پھر عدالتیں بند ہونی چاہیے. پھر عوام کو انصاف خود کرنا چاہیے. پاکستان کی عوام 25 کروڑ عوام ہے تو وہ انصاف اپنے ہاتھ میں لے گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے نام سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی تصویر سے ڈرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا مقبول ترین پاکستان کا لیڈر ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے. تو یہ خوف اپنا ختم کریں
کیونکہ یہ عوام کا کام ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر چوز کرتی ہے. اگر عمران خان صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں, عمران خان صاحب قوم کو فائدہ دے رہے ہیں, عمران خان صاحب ملک کی معیشت کو اٹھا رہے ہیں, عمران خان پاکستان کی خود مختاری کو بحال کر رہے ہیں, پاکستان کو عزت دلا رہے ہیں, تو یہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ خوش صرف ایک چیز پر ہوتے ہیں کہ ان کی جتنی جو ہے مطلب بوٹ پالش, جتنا جو زیادہ بوٹ پالش کرتا ہے وہ ان کو زیادہ جو ہے توجہ دیتے ہیں. جو ملک کو اچھا کرنا چاہ رہا ہے وہ ابھی جیل میں ہے. تو سارا خوف جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. رپورٹ پر ہم عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور وکلاء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے اپنا لائے عمل رکھیں گے. دیر از اے سیریس ایشو خان صاحب کے صحت کے بارے میں. اٹس اے میٹر آف اے گریو کنسرن. اس وقت صرف آپ لوگ نہیں دیکھ رہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی خبر آ جائے. اس لیے ہم نے ہمیشہ سے ایسے وقت میں یہ کہا ہے کہ ایک تو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر کے اس کا مکمل علاج ہو, اس کا چیک اپ ہو, اس کو میڈیکل چیک اپ ہو. یہ مطالبہ ہم نے فروری میں بھی دہرایا تھا کہ اس کا چیک اپ کراؤ, اس کی کیا کیا ریزنز ہے, اس کی ریگولرلی چیک اپ کراؤ انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے. اب کل ٹیوزڈے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کل ملاقاتوں کو ایکسیس دو, ڈاکٹروں کو اس کی ذاتی معالجین کو فل فور ایکسیس دو اور ان کو شفٹ کر لو, تاکہ یہ کنسرن ختم ہو. اور یہ کنسرن نہیں, یہ ایک بہت سیریس وائلیشن ہوگی. خان صاحب کے صحت کے بارے میں کوئی بھی لیپس پاکستانی عوام کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. ہم نہیں چاہتے پاکستان کا نقصان ہو. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں اور ہمیشہ کہا ہے سب سے پہلے پاکستان. لیکن سب سے پہلے پاکستان میں ایک مقبول ترین لیڈر کی صحت دا پرائم کنسرن آف ایوری سنگل پاکستانی. اس لیے مہربانی کر کے اس پہ ہمارا فوکس ہے. ہم مطالبہ دہراتے ہیں کہ کل فل فور ایکسس دے, ان کے ڈاکٹروں کو بھی دے. تسلی تب ہوگی جب خان صاحب کا علاج ان ڈاکٹروں سے ہوگا جس پہ ان کی تسلی ہوگی, خان صاحب کی, ان کی فیملی کی تسلی ہوگی اور پارٹی کی تسلی ہوگی. اس میں گارنٹی وارنٹی کی تو بات ہے نا, ہم نے تو کہا ہے, بہنوں نے کہا ہے ہم بات نہیں کریں گے, پر ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رول کے مطابق ہے, ایس او پی کے مطابق ہے, یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے. ہمارے خلاف جو آرڈر ہوتا ہے وہ تو سیکنڈوں میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. یہ آرڈر مارچ 2025 کا آرڈر ہے جو امپلیمنٹ ہونا ہے 3 ممبر بینچ کا. 15 اکتوبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں. بہنوں کی فیملی کی ملاقاتیں 2 دسمبر 2025 سے ملاقاتیں بند ہیں. یہ 300 سے زیادہ دن ہمارے ہو گئے جو ملاقاتیں بند ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را ٹیکنیکلٹیز کو ختم کرو. آج ہم اس لیے بیٹھے اس پریس کانفرنس میں کہ ہمارے پاس کوئی پراپر ریلائبل مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے. اگر مینز آف کمیونیکیشن ہوتا تو ہمیں پہلے نہ پتہ چلتا, ہمیں پہلے ہم ادروائز نہ کرتے, کنسرن شو کرتے جو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جیسا بھی ہو جی, اس چیز کو چھوڑے, کون گارنٹی دے کون نہ گارنٹی دے, وہ بہنیں خود گارنٹی ہے. وہ اس ملک کے پیٹریاٹک ہے, وہ انہوں نے 30 سال اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. سب سے بہتر کیا وہ کوئی ایسا اقدام کریں گے جس کو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہو, جو پاکستان کے اندر کوئی افراتفری ہو, جس میں پاکستان کے اندر کوئی انتشار ہو. وہ تو بیٹھی اس وجہ سے ہیں کہ جی پاکستان کی بہتری اور بہتری اسی میں کہ ملاقاتیں اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں آج اسٹیٹمنٹ آ جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے, اور وہ تشویش تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے, جو ان کے ذاتی معالجین ہیں, ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. عدالت سے یہ التجا ہے, ریکویسٹ ہے, ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں, اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا, اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا, پلیٹلیٹس کی جو ایک رپورٹ آئی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی, کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ, جو اس وقت خود بیمار ہے, جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے, اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی.
یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے. اس میں انصاف، یہ ہمارا حق ہے. نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک اسمگلر کو، جتنی بھی کرمنلز ہیں اس کو یہ اس قسم کی فیسلٹی، عمران خان دہشت گردوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. جبکہ عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے اس ملک کے لیے بہت عزت دی، یہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا اور اس ملک کے لیے ایک پہچان ہے. اس کی بنیادی حقوق اور جن ولمر کے مطابق اس کی حقوق نہیں دی جا رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ. آپ ویسے گئے ہیں، یعنی جتنے تحریک انصاف کے خلاف جو ہوا، جو ہماری ورکر کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا. یعنی چادر اور چاردیواری کی پامالی، بنیادی انسان کی بدترین وائلیشن، کوئی ایک ایسا کام نہیں. تو اس لیے میں آج ہم چونکہ ٹاپک نہیں بڑھا رہے، ہم صرف ایک اس ایجنڈے تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے. ہم کل سپریم کورٹ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. یہ عدالتوں کے لیے بھی امتحان ہے اور یہ عام پبلک کا اعتماد اگر بحال کرنا ہے فیصلے میں، وہ ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف دیں گے.